السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مختصر تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے، اور اس میں یہودیوں کی ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس سے ایمان والوں کو یعنی ہم تمام کو نصیحت دی جا رہی کہ تم اس طریقے سے اختلاف مت کرو۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے کی قوموں کے حالات کو ذکر فرمایا تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے گزارنے والے بنے۔ تو چلیے آیت شریفہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ دھیان اور توجہ سے اس کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ کہا یہودیوں نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی طرح بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں بات کہی جاتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسی وقت میں وہاں پر علماء یہود بھی موجود تھے، تو وہاں پر آپس میں ان کے درمیان میں مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک یہودی عالم رافع ابن حریملہ تھا، تو اس نے کہا نصرانیوں سے کہ تم جو ہے کسی چیز پر نہیں، تمہارے دین کی، تمہارے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کا بھی جو ہے انکار کیا۔ تو نصرانیوں کو بھی جو ہے جوش آ گیا، تو انہوں نے بھی جو ہے جوش میں آ کر کے انہوں نے بھی ان کا انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہودی کسی چیز پر نہیں، اور توریت کا بھی انکار کیا اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا اور فرمایا وہم یتلون الکتاب، کہ تم لوگ کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو، یہودیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہو، ان پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے بارے میں جانتے ہو، اور نصرانیوں تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، پھر بھی آپس میں ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ اب ان کا جب معاملہ چل رہا تھا تو جو مکہ کے کافرین اور مشرکین تھے ان کو تو موقع ہی مل گیا، تو اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہنے لگے جس کو اللہ بیان فرماتے كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، یعنی انہیں جیسی بات کہ ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یہود و نصارہ کے علاوہ ان سے جو پہلی امتیں گزری ہیں یا پھر اس وقت میں جو امتیں موجود تھیں مشرکین مکہ اور دیگر، تو وہ لوگ بھی جو ہے یہ اہل کتاب کی دشمنی کی وجہ سے ایسی بات کرنے لگے اور ایک دوسرے کا جو انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو آپس میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ تم مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ اس لیے بیان القرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلہ فرمائیں گے عملی فیصلہ کریں گے، اور جو حق پر ہوگا اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ناحق ہوگا اس کو جو ہے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی۔ تو یہاں پر اب امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ تم آپس میں اختلاف مت کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نہیں جان کر اختلاف کرنا یہ بھی جو ہے بری بات ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی کسی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ ہیں جو دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں جانتے، نہ ان کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے آتا ہے، نہ قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں، بس ہندی کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیے اور کچھ کا کچھ جو ہے کہنے لگ گئے، کسی کو بھی جو ہے ناحق بنا دیا، کسی کو بھی جہنمی بنا دیا، جو اپنے مسلک کا نہیں اس کو جہنمی بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہاں کسی کے اندر اگر کوئی صریح کفریہ باتیں پائی جاتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن آپس میں اختلاف کرنا
اچھا اگر اختلاف ہو بھی رہا ہے تو تم ایک دوسرے کو کافر جہنمی کیوں کہتے ہو؟ تم جس چیز کو حق سمجھتے ہو قرآن مجید کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ فلانا حق پہ ہے یا ہم حق پہ ہیں، تو اپنے عمل کو دیکھو کہ تمہارا عمل اگر قرآن مجید کے مطابق ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی کے مطابق ہے، تو تم خوش ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ لیکن جو دوسرا ہے وہ اس کو حق سمجھتا ہے تو اس کو اس کی اس پر چلنے دو۔ تم کیوں اس کو جہنمی کہتے ہو؟ تم کیوں اس کو یہ کہتے ہو کہ تو حق پر نہیں ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں عمل کرتے رہو جیسے کرنا ہے، اب فیصلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں وہ ناحق نکل جائے اور جس کو ناحق سمجھ رہے ہیں وہ حق نکل جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یا ناحق کہنا یا جہنم میں کہنا چھوڑ دو، اپنا عمل جس کو تم حق سمجھتے ہو کرتے رہو، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ کامیاب وہی شخص ہوگا جس کا عمل قرآن مجید کے مطابق ہوگا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ میں اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیر یہ حدیث جو ہے بعض روایت کے اعتبار سے ضعیف کہلائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں تو کہا کہ عفا عنہم، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ان کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہو تو یہ کامیابی کی نشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا عمل کرتے رہے، آپس میں اختلاف نہ کرے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ تو یہ آیت شریفہ کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر تھی۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد اور پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔